اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں حافظ عرفان، اور آج سعودی عربیہ کے شہر الریاض میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایڈوائزری کونسل کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایڈوائزری کونسل کے اغراض و مقاصد کے بارے میں جو ہے پاکستانی کمیونٹی کو آگاہ کیا گیا۔ تو آج جو میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام کو ہوسٹ کیا، وہ آج کی شخصیت ہیں جناب زاہد لطیف سندھو صاحب۔ تو ہم ان سے بات کریں گے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ان سے جاننا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو او پی ایف کے نام سے فیمس ہے، حکومت پاکستان کا ادارہ ہے، انہوں نے پوری دنیا سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو نامزد کیا۔ ریاض میں آلموسٹ کوئی 8 لوگ ہیں، او پی اے سی ایکچولی اوورسیز پاکستانی ایڈوائزری کونسل، اس کے ممبرز ہیں۔ اور چونکہ سعودی عرب پاکستانیوں کا سب سے زیادہ پاکستانیوں کا مسکن سعودی عرب ہے، جہاں پہ آلموسٹ 2.7 ملین پاکستانی رہتے ہیں، اور بائی ڈیفالٹ ہی جب بھی کوئی پاکستانی یہاں پہ امپلائمنٹ ویزا کے آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی او پی ایف کا ممبر بن جاتا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میں سب سے زیادہ تعداد میں جو شہر ہے یا جو ملک ہے سعودی عرب، اس میں سے او پی اے سی کا میں ممبر بنا ہوں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، جو قابل حل ہیں، قابل توجہ ہیں، ان کو ہم اعلیٰ حکامات تک پہنچائیں، حکومت پاکستان تک پہنچائیں، اور اس کے حل کے لیے پوری کوشش کریں۔ تو او پی اے سی ایسا ایک جاندار ادارہ بننے جا رہا ہے جو اس سے پہلے او پی ایف بڑی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیم مردہ سا ادارہ تھا، جس پہ ایک سرخ فیتہ چل رہا تھا، مسائل کے انبار تھے لیکن اس کو سنوائی کوئی نہیں تھی۔ اب ہمیں امید ہے ہمارے بڑے انرجیٹک چیئرمین جناب بیرسٹر امجد ملک صاحب ہیں، جو خود بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، اور حکومت پاکستان کا ایک بڑا احسن اقدام ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے ہی چیئرمین کو نامنیٹ کیا، اس کا عمل میں لایا گیا، اس کا قیام اوپیک کا ان کے بعد، اور یہ بڑی قابل قدر یہ ان کے اقدامات ہیں، جس پہ ہماری امید ہے کہ پاکستانی کے جو مسائل ہیں وہ بڑی حد تک کم ہوں گے، اور حل ہونے کے لیے ہماری پوری توانائیاں اس کے ساتھ شامل ہوں گی۔ میں شکر گزار ہوں ریاض کمیونٹی کا بھی کہ جنہوں نے جو چیدہ شخصیات تھیں جو مختلف گروپس کو، مختلف کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں پاکستانیوں کی، انہوں نے آج کے پروگرام میں بھرپور شرکت کی، اور جو ہمارا میسج تھا وہ کنوے ہوا، اور جو گراس روٹ لیول تک جائے گا، اور جو معاملات کسی کے حل طلب ہیں وہ قابل قبول حد تک ہوں گے، ہم امبیسی کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان امبیسی کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے کمرشل سیکشن کا اور ان کے کمیونٹی ویلفیئر سیکشن کا، خاص طور پہ شیخ شکور صاحب کا، اور جناب محمود لطیف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کا پورا تعاون ہمارے ساتھ شامل رہے گا۔ شکریہ۔ جی ہوسٹ زاہد لطیف سندھو، جو کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی ہیں، جنہوں نے جو ہے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا ہے۔ تو اب جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ریاض شہر کی، بلکہ میں اس طرح کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، جو کہ ایک نہ صرف پروفیسر ہیں بلکہ ایک معروف صحافی بھی ہیں، جنہوں نے یہاں پہ اپنی خدمات سے جو ہے نہ صرف پاکستانیوں کو نوازا ہے بلکہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی جو ہے اپنی خدمات سے نوازا ہے۔ تو اب ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا تاثرات دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ عرفان صاحب۔ اوورسیز پاکستانیز ایڈوائزری کونسل ایک کوشش ہے پاکستانی جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کی مدد کرنے کی، اور اس کے لیے بیرسٹر امجد ملک صاحب یقیناً مستحق ہیں مبارکباد کی، کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ لیکن آج ایک مسئلہ جو اٹھایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب نقطہ تھا، وہ کہ پھر کہاں اسلام آباد پہنچ کے ان کی جتنی شکایات ہیں، ان کی جتنے مسائل ہیں، ایک میز پر جا کے رک جاتے ہیں،
اور ان کے مسائل جو ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو وطن میں ہیں، انہیں درپیش ہیں، وہ حل نہیں ہو رہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے نمائندے اسمبلیوں میں کیوں نہیں آتے. اس وقت پاکستانی جو ہمارا وزارت مالیات ہے، اس کو تقریباً 20 ارب ڈالر بیرون ملک میں مقیم پاکستانی بھیج رہے ہیں. ان میں سے 5.5 ارب ڈالر سعودی عرب سے جا رہے ہیں. تو سعودی عرب میں جو پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اس وقت تقریباً 28 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں، اور ان سب کا وطن ایک ہی ہے، پاکستان ہے. انہوں نے پاکستان واپس جانا ہے. ان کے مسائل پاکستان میں ہیں، زمینوں پہ قبضہ ہو چکا ہے، خاندانی مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں. وہ کون حل کرے گا؟ میں یہ چاہتا ہوں، اپنی طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان پاکستانیوں کو آواز دی جائے. اس وقت بیچارے وائس لیس، بے یار و مددگار ہیں، بے صدا ہیں. یہ سفارت خانے میں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے ان کے لیے، لیکن جو مسائل پاکستان میں ہیں وہ کون حل کرے گا؟ اس کے حل کے لیے ہمیں اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں کم از کم 5 نشستیں دی جائیں، تاکہ ہمارے نمائندے وہاں پہ جائیں، یہیں سے منتخب ہو کے جائیں. پاکستان سے نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں یہاں سے نمائندے ہم اپنے بھیجیں. اب سوال ہے کہ کیسے انتخاب ان کا ہو؟ تو سفارت خانہ موجود ہے، اس میں لوگ اپنے جو ہیں ووٹ دے دیں، چاہے ڈاک سے بھیج دیں، چاہے انٹرنیٹ سے بھیج دیں، اور وہ کاؤنٹ ہو کے سفارت خانہ جو ہے وہ آخری رزلٹ جو ہے وہ وہاں پر بھیج دے، اور منتخب نمائندے ہمارے اسمبلی میں موجود ہوں. کل کو جب سوال اٹھے ان کے مسائل کا، تو یہ نہ ہو کہ ہماری ہر شکایت، ہمارا ہر شکوہ جا کر او پی ایف کی میز پر رک جائے، جہاں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، اور 79 سے لے کے آج تک 90% مسائل جو ہیں ہمارے وہ حل نہیں ہو سکے. اب اوورسیز پاکستانی ایڈوائزری کونسل کا قیام یقیناً ایک بہت مثبت قدم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہوں گے، ہو بھی رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے. لیکن ملک کے اندر جب تک ہمیں اسمبلیوں میں سپورٹ نہیں ملے گی، ہماری آواز نہیں اٹھائی جائے گی، ہم وہی رہیں گے بے یار و مددگار. اور آخر میں ایک شعر آپ کے لیے. ہم لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنا لہو کیوں نہ تیری مانگ میں بھر دوں، میں اپنا لہو کیوں نہ تیری مانگ میں بھر دوں، اے عرض وطن میں تیری مٹی سے بنا ہوں. جی ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر جوید اقبال، جو کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی ہیں، جنہوں نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایڈوائزری کونسل کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور مسائل سے حکومت وقت کو آگاہ کیا. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. کیمرہ مین الیاس بٹی کے ساتھ حافظ عرفان، اردو پوائنٹ، الریاض، سعودی عرب.